अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर से हम हाजिर हैं हमारे तमाम मौज़ूआत के साथ। सबसे पहले जिक्र करना जरूरी होगा अपोजिशन के दरमियान होने वाले गठजोड़ का। ऐसा लगता है कि अपोजिशन नए अलायंसेस बनाते हुए, नए मफाहमत करते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर पीपल्स पार्टी PMLN और इन दोनों के दरमियान जो एक मीडिएशन करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब। आज लाहौर में भी काफी गहमा गहमी इस हवाले से रही, जैसे कि हमने देखा मौलाना साहब की मुलाकात आज बिलावल से भी हुई है और जल्द ही मुतवक्के है कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलेंगे। लेकिन एक बात अभी फिलहाल जो सामने आ रही है वो ये है कि इस मुलाकात में जो नायब सदर है PMLN की मरियम नवाज साहिबा, यानी कि नवाज शरीफ की साहबजादी, वो मौजूद नहीं होंगी। हत्ता ये कि एक वो बड़ा पिवटल रोल इख्तियार करती हुई और बहुत पार्टी की तमाम बागगश्त में आगे आगे आती हुई नजर आ रही थी, खास तौर पर तब जब जनाब नवाज शरीफ यहीं पाकिस्तान में मौजूद थे, मुकीम थे उनके लंदन रवानगी से पहले। तो खैर अब ये सुनने में आ रहा है कि सोफार इस मीटिंग में मरियम नवाज साहिबा जो है वो इसका हिस्सा नहीं होंगी। ये मीटिंग सिर्फ बिलावल साहब और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान होगी। ऐसे में नाज़रीन APC तो तय कर ली गई है कि APC जो है वो ईद उल अजहा के फौरन बाद होगी। हत्ता ये कि कोई तारीख अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से नहीं दी गई है। और ऐसे में जो नैब के हवाले से तरामीम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा कमेटी बनाई गई है, होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि नैब कानून भी हो या उसमें तरामीम हो या फिर नैब चेयरमैन की तकर्रुरी का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामलात हैं जो कि अपोजिशन और गवर्नमेंट की मफाहमत से टेक्निकली स्पीकिंग होने चाहिए और होते हमेशा से रहे हैं रिवायती तौर पर। मौजूदा भी जो चेयरमैन है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनकी भी जो तकर्रुरी थी वो जनाब शाहिद खाकान और खुर्शीद शाह साहब बतौर अपोजिशन लीडर और शाहिद साहब एज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मिलकर की थी। अब ये कि अब अगर मामलात को आगे ले जाना है तरामीम में, तो हर कोई कह रहा है कि वक्त का तकाजा है कि नैब के जो कानून है और नैब का जो एक कंडक्ट है उसमें इस्लाहात की जाए। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा ये ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, हालिया फैसलों में भी इनका बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहा है ये कि नैब के हवाले से इस्लाहात हों। लेकिन क्या ये जो दो अहम फरीकैन हैं यानी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट अब पार्लिमानी कमेटी बनने के बावजूद भी इकट्ठे बैठने को तैयार हैं, ये असल सवाल है। क्योंकि अभी तक वो माहौल इन दोनों के दरमियान नजर नहीं आ रहा। एक तरफ गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि अपोजिशन जितने लीडरान हैं वो FATF के मामलात को और FATF से जो मुंसलिक लेजिस्लेशन है उसको नैब तरामीम से अलहदा रखें, अलहदा कर कर देखें। दूसरी तरफ अपोजिशन को पहले तो ये एतराज हुआ जो कुछ सामने आ रही थी बागगश्त के, गालिबन नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात जो है वो हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन फिर हुकूमत ने या तो ये अपनी डिमांड जो है वो विड्रॉ कर ली। लेकिन फिर भी एट दी एंड ये कहना शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि अब हुकूमत जो है इस तरह की कोई भी डिमांड नहीं रखती भी नजर आ रही कि मौजूदा नैब चेयरमैन को मजीद उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाए। खैर अब अपोजिशन लीडरान ने तो कह दिया है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर पहले हुई है, कि अब वो इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर अपोजिशन इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनती तो अपने ही दिए हुए जो उनके डिमांड्स थी उनको कैसे वो समझते हैं कि वो पूरा कर पाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि नैब में इस्लाहात हो और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो आंसर है वो दूर किया जाए, और फिर ये भी कहते हैं दूसरी तरफ इन द सेम ब्रेथ कि इस पार्लिमानी कमेटी का या जो एक रिवायती कंसल्टेशन प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं बना जाएगा, तो फिर क्या होगा। अब ये भी फिर अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि APC के प्लेटफॉर्म से नैब तरामीम की जो बात है वो आगे पुटअप की जाएगी। तो खैर ये बात क्या इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोनों फरीकैन का राजी होना, बदकिस्मती से सोफार हमें ये माहौल इन दोनों के दरमियान नजर नहीं आता। पहले मौजू पे हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे मौजू पे नाजरीन आते हुए काबीना का आज जैसे कि इजलास हुआ है, वजीर आजम इमरान खान ने हस्ब मामूल हर ट्यूसडे को जैसे वजीर आजम काबीना का इजलास चेयर करते हैं, और आज भी जो तमाम इकोनॉमिक जो मैटर्स हैं या पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनके हवाले से सहर हासिल गुफ्तगू करते हुए और काबीना को एतमाद में लेते हुए नजर आए। सबसे पहले इसमें कोविड स्ट्रैटेजी का जो है वो तस्करा बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि कोविड के हवाले से ईद उल अजहा पर एक प्लान तश्कील दिया गया है। ये भी कुछ काफी हद तक डेलिब्रेट ही है कि उस कदर छुट्टियां नहीं दी गई हैं इस मरतबा ईद उल अजहा की, यानी कि जुम्मे की छुट्टी है, हफ्ता एतवार 2 रोज वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन मंडे तक कोई छुट्टी एक्सटेंड नहीं की गई है। उसका मकसद भी लार्जली स्पीकिंग यही बताया जा रहा है कि कोविड के सिलसिले में एहतियात हो और लोग गुरेज करें कि वो अपने इलाकों में जाकर या अपने घरों में जाकर, आबाई अपने इलाकों में जाकर वो ईद ना मनाएं। लोग
इस चीज को अवॉइड करें कि वो ईद वहां जाकर मनाएं, और इस ट्रैवल को अगर रोका जाएगा तो कुछ हद तक जो समाजी फासले हैं उनको भी हम ऑनर कर पाएंगे। तो खैर ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। अब देखते हैं कि कितनी सैर हासिल इन द टाइम्स टू होगी। और ये भी बताना जरूरी होगा, जो कि हम तीसरे मौजू पे जिसको एट लेंथ जिस पे बात करेंगे, कि तमाम सेक्टर्स हो सकता है कि दोबारा रीओपन हो जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने कल वाज़ेह तौर पर इसका अंदिया दे दिया है, और उसका जो प्री रिक्विजिट है वो यही होगा कि अगर ईद उल अजहा में और मुहर्रम में भी SOPs को फॉलो किया जाता है, कवायद और ज़वाबित को फॉलो किया जाता है, कोविड केसेस की तादाद कम रहती है, तो ऐन मुमकिन है कि तमाम तर सेक्टर्स खोल दिए जाएं। क्या ऐसा नाजरीन हो पाएगा? क्या उसी तरह से कवायद और ज़वाबित पे पाबंदी हो पाएगी जो कि हम आइडियली चाहते हैं? और क्या कोविड के केसेस की तादाद इतनी कम रहेगी कि वो तसल्ली बख्श हो और तमाम सेक्टर्स को, मैरिज हॉल्स को, रेस्टोरेंट्स को, इन सिनेमाज को, इन तमाम को खोल दिया जाए? खैर ये इस तीसरे मौजू पे हम लोग डिस्कस करने के आज इरादा रखते हैं विद अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। में तारुफ करा दूं वैसे पहले, फिर तमाम के आरा इन तमाम मौजूआत पे हम शामिल गुफ्तगू रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, वी आर जॉइंड बाय, मैं इस्लामाबाद स्टूडियो से पहले आगाज करती हूँ। याकूब शेख साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए हैं। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इकोनॉमिक अफेयर्स के और मेंबर कौमी असेंबली PTI से हमारे साथ गवर्नमेंट का और अपनी जमात का जो है वो व्यू पॉइंट रखेंगे। थैंक यू जी याकूब साहब, आप तशरीफ लाए फॉर योर प्रेजेंस। सेनेटर मियां अतीक नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MQM से ताल्लुक रखने वाली बड़ी प्रोमिनेंट आवाज, और अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। थैंक यू मियां साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब नाजरीन हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी सीनियर लीडर ऑफ द PMLN, और अपोजिशन का अपनी जमात का जो पर्सपेक्टिव है इन तमाम उमूर पे हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड जनरल साहब, प्लेजर हैविंग यू अगेन ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बाकायदा नाजरीन आगाज करते हुए पहले जो मौजू है उसका आगाज अगर जनरल साहब आप ही से हम कर लें, क्योंकि अपोजिशन से मुंसलिक के तमाम मामलात हैं। फरमाइएगा क्या आप समझते हैं अपोजिशन अब क्या करना चाह रहे हैं मिलकर, और क्या वो आइडियल मफाहमत और आइडियल आपको यूनिटी अपोजिशन में नजर इस मरतबा आएगी या नहीं आएगी हमें? क्योंकि अब नैब वाले मामलात पर भी जो है वो एक हमें नजर आ रहा है अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अपोजिशन के अंदर कोई व्यू पॉइंट जो है उनका डिफरेंस नहीं है। मुझे अपनी आवाज वापस भी आ रही है बहुत ज्यादा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम की बात है ना, कि अभी सारे इकट्ठे हुए किसी स्टेज के ऊपर भी हमारा कोई मेजर डिफरेंस आपस में नहीं है। सब ये समझते हैं कि हमें हुकूमत की कारकर्दगी पे नजर रखनी है, सब ये समझते हैं कि हुकूमतें वक्त पूरा करें ही तो बेहतर बात है। कारकर्दगी है स्पेशली मईशत के अंदर, वो उस तरह नहीं जैसे होनी चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो दैट इज द रीजन कि वो, और फिर सबका गिला नैब के ऊपर है, उसके ऊपर तो इवन हुकूमती लोग तो खैर मजे कर रहे हैं, उनके तो केसेस उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। आज भी कोई रेफरेंसेस का फैसला हुआ कि शहबाज शरीफ का भी करें और उनका शाहिद खाकान नवाज साहब का भी करें, और बाकी भी लोग जो तोपें या बंदूक की नोक जो है वो अब उन्हीं लोगों की तरफ है जो आपके इक़्तिदार की थ्रेट है। तो इससे एक माहौल ठीक नहीं बनता, और फिर नैब अगर बदनाम हो जाती है तो नैब कंट्रोवर्शियल हो जाती है, तो फिर जो नैब एक्चुअली जेन्युइन केसेस करप्शन के भी पकड़ेंगे उनके ऊपर भी लोगों का एतबार नहीं रहेगा। तो एक तो मैं ये आपको बताऊं कि मुकम्मल इत्तफाक है सारी पार्टियों के अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग है, और ये सिर्फ वक्त के तयन की बात है कि कब क्या चीज करती है। और ये पार्लिमानी पार्टी बनी थी, उसमें बड़ी शौक के साथ जमातें शामिल हुई हैं, लेकिन अपोजिशन मुतमईन नहीं है जिस तरह की मसवदा हुकूमत की तरफ से आ रहा है या वो बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर कुछ डिफरेंसेस हैं। अभी मैं सुन रहा था शायद खाकान भाई साहब भी टीवी पे ऊपर कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि ये अभी इशू जो है APC के लेवल के ऊपर हमें डिस्कस करें। देखिए, नैब का जो अदारा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, उनके जो उसको उसमें चेंज एक पार्टी नहीं कर सकती, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी हो, इवन देन जो गुड लीडर्स हैं, गुड गवर्नमेंट्स हैं, वो कहती है कि इवन इफ हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है तो हमें अपोजिशन को भी साथ कंसेंसस पे रखना चाहिए, क्योंकि ये अदारे पाकिस्तान के आज के लिए नहीं, ये पोस्टेरिटी के लिए भी है।
لیکن اور اس حکومت کا تو اپنی مائنارٹی گورنمنٹ ہے، اس کا تو ڈپینڈنٹلی ان کے اوپر ہے۔ سے باہر رکھا جا رہا ہے جبکہ اس پارلیمانی کمیٹی میں تو دعوت دی گئی ہے اور یہ باقاعدہ سیٹ اپ کی گئی ہے، کیا یہ اچھی روایت نہیں ہے؟ اور کیا اپوزیشن کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں تعاون کرنا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ نیب کا قوانین سب کے لیے میٹرز آف کنسرن ہے سر۔ اوکے سر، آئی ایم بینگ ٹولڈ ٹو گو ٹو اے کوئک بریک، میں واپس آتی ہوں، اسی چیز کا جواب میں آپ سے لوں گی رائٹ آفٹر بریک۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کورونا وائرس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے عمومی علامت میں بخار، خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ یہ علامات آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔
नाजरीन वहीं से रिज्यूम करते हुए अभी जनरल साहब ने जैसे गुफ्तगू अपनी की है, जनरल साहब अभी आप एपीसी के बारे में जैसे फरमा रहे थे, एपीसी के बारे में सिर्फ ये फरमाइएगा सर कि अब आपको लगता है ब्रीफली प्लीज कि क्या ये जो आप एक नया गठजोड़ कर रहे हैं या ईद उल अजहा के बाद आपने कहा है कि इसका इनेकाद होगा, कोई इसके ऊपर अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं हुई है और काफी दफा हमने देखा है पिछले साल भी एपीसीज हुई लेकिन ऐसा सच कोई खातिर ख्वाह साबित ना हुई, तो इस साल क्या मुख्तलिफ होगा? और मरियम नवाज साहिबा भी जो बताया जा रहा है कि मौजूद नहीं होंगी शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की मुलाकात में, तो उनकी क्या इस बात की क्या वजह है? देखिए इसकी क्या वजह, मकसद ये है कि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है पार्टी के और उधर प्रेसिडेंट है बिलावल जो इंचार्ज है, तो इनकी मीटिंग हो रही है, तो उसके अंदर और वन मीटिंग हो और एक दो स्टाफ अफसर साथ हो, जब ये ज्यादा डायलॉग होगा तो फिर प्रायोरिटी के ऊपर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शायद खाकान अब्बास साहब, फिर इनके कोई मेरा ख्याल है 8-10 वाइस प्रेसिडेंट है सारे, मरियम उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका भी शिरकत जो होगी एट अप्रोप्रिएट टाइम, तो इसलिए ये कोई ऐसी वजह नहीं बनती। और दूसरा ये है कि एपीसी का रिजल्ट तो डिपेंड करेगा ना कि हुकूमत की तरफ से भी तामन और अपोजिशन की तरफ से भी रीजनेबल अपनी डिमांड्स के ऊपर वो हो, और इन एडिशन टू दैट हमने ये आपने पार्लिमानी कमेटी का जिक्र किया था, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें, लेकिन फिर उसके अंदर दिल भी खोल के बैठें और गिव एंड टेक के ऊपर ये देखें कि हमारे जाती मफादात पार्टियों से भी ऊपर उठ के आप कौमी मफादात का जिक्र होना चाहिए और मुल्की सतह के ऊपर ऐसे कवानीन बनाएं जो बाद में आने वाले लोगों के लिए भी, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मिलकर बैठें और वो अपने अपने प्रिंसिपल के ऊपर कायम रहें, लेकिन सर्टन थिंग्स के ऊपर वो देखें। क्या आप देखिए एवरी डे सेनेट के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर भी वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, लीडर ऑफ द हाउस होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, चेयरमैन सेनेट होता है, स्पीकर होता है, बैठ के बात करते हैं ना, तो ये जो एटीट्यूड है ना मेरी कुट्टी है और बात ही नहीं करनी और उनको आगे नहीं आना, इससे मसाइल जो है वो सुलझते नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि एपीसी के अंदर हुकूमत का रवैया क्या होगा, और अपोजिशन तो जो अगर इकट्ठी होके आ रही है तो वो तो एक खास एजेंडे के साथ आ रही है और उनका यही है कि ये जो कोविड वाला मसला है इसको कैसे है, कश्मीर का इशू है, सी पैक का आपका इशू है, ये अभी दहशतगर्दी के वाकयात होने शुरू हो गए हैं, बलूचिस्तान में किलिंग हो रही है, वजीरिस्तान में किलिंग हो रही है, ये बड़े बड़े कंसर्न्स हैं। और इसी तरह नैब का जो वन साइडेड जो एक एहतसाब का निजाम चला हुआ है जिसमें सिर्फ अपोजिशन के लोगों को और वो भी वो पार्टी जो सबसे ज्यादा थ्रेट है उसी को पकड़ के अपनी जगह पर मौजूद हैं, और ये बात दुरुस्त है कि जितने सारे मसाइल हैं उनका हम चाहते भी यही है कि जो भी हल हो वो कंसेंसस से ही हो, आप तमाम मिलकर ये स्टेक होल्डर्स का ऑपोजिशन है या गवर्नमेंट है तो वो मिलकर इनका हल निकालें। फरमाइएगा, अच्छा आज जैसे हमने देखा याकूब शेख साहब आज तो काबीना का इजलास भी हुआ है, ईद उल अजहा के हवाले से जो एसओपीज हैं उनके बारे में भी बात हुई है और मुहर्रम और ईद उल अजहा दो डिसाइसिव फैक्टर्स होंगे कि आगे आने वाले दिनों में कारोबार तमाम रीओपन हो। तो ये बताइएगा व्हाट डू यू थिंक सर याकूब साहब, ये तो क्या वजह है कि ऑपोजिशन समझती है कि इन बातों पे भी और कोविड स्ट्रैटेजी पर भी जो है कोई सही हिकमत अमली ना हो पाई, जबकि आप लोगों की तरफ से मुसलसल ये क्लेम किया जा रहा है कि जो केसेस में गिरावट आई है वो अच्छी स्ट्रैटेजी की वजह से आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। जनरल साहब की बातें मैंने पूछी हैं, आपने पहले सवाल में तो मुझसे कोविड के ऊपर पूछ लिया, बात चल रही थी नैब के ऊपर, तो आपके सवाल के हिसाब से मैं चलूंगा जैसे आप इजाजत देंगी। देखिए कोविड के हिसाब से गवर्नमेंट बड़ी कंसर्न है। प्राइम मिनिस्टर साहब खास तौर पे देखें जो यूरोप में, अमेरिका में, डिफरेंट कंट्रीज में जो तबाही हुई है मेरे ख्याल में किसी से छुपी ढकी नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन यहाँ पे पाकिस्तान में इवॉल्व हो, क्योंकि हम उन कंट्रीज के मुकाबले में जो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज इतने इक्विप नहीं है, और फिर हमारे यहाँ लोगों की इंटरमिंगलिंग और मिलना मिलाना बहुत होता है, और खास तौर पे ऐसे मौके पे जैसे ईद आ रही है और ईद के मौके पे मिलना जुलना, लोगों का आना जाना, मंडियों में जाना, बाजारों में जाना, ये काफी एक ऐसा फैक्टर है जिससे गवर्नमेंट को कंसर्न लाक है कि अगर लोगों का मिलना जुलना इतना ज्यादा होगा तो फिर उसके बाद वो जो एक लॉकडाउन और वो जो एक एसओपीज ऑब्जर्वेशन वाली बात है वो फिर पीछे रह जाती है, और जब वो पीछे रह जाती है तो ला महला
پھر یہ کیسز بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ کی ہی کنسرن ہے کہ یہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تو پھر یہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. اس فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ عوام سے، پوری قوم سے درخواست کی ہے کہ آپ لوگ ایس او پیز کو آبزرو کریں، اور جو بازار بند رکھنے کا ہے اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کا آنا جانا وہاں پہ کم ہو، اور اس کا پھیلاؤ جو اس وقت الحمدللہ آج ہم ایسے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایز اے پاکستان کی قوم کی حیثیت سے کہ یہ جو مرض دنیا میں اتنا پھیلا اور بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، پاکستان میں اتنا نہیں پھیل سکا. وہ ایک اس میں حکومت کے اپنی پالیسیوں کا بھی ایک کردار اور اللہ کی برحمت ساتھ میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید یہ پھیلے نہیں اور اس کو ہم ادھر ہی کنٹین کریں. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو 1-1.5 مہینہ مزید کنٹین کر لیتے ہیں تو میرے خیال ہے پھر اس کے بعد عوام کو ایک بڑا ریلیف بھی ملے گا. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ بازار بھی کھلیں گے، شادی ہال بھی کھلیں گے، اور جو ٹرانسپورٹ ہے انٹر پروونشل اور ساری وہ ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے گی، ایئر لائنز بھی اپنا کام شروع کر دیں گے، تو پھر نارمل لائف کی طرف آ جائیں گے. تو میرے خیال میں ایک اچھی ایک پالیسی جو ہے گورنمنٹ نے دی ہے، اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ عوام اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں نیب کے اوپر بات کروں. صاحب وہی بات آ جاتی ہے ابھی جیسے آپ نے سنا ہے، جیسے جنرل صاحب ابھی فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کووڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک معاملہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہونا چاہتی ہے. تو پھر بار بار ان کی طرف سے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنی افیکٹو اسٹریٹجی ہے؟ میرے خیال میں ہمیں اسٹریٹجی کو اور ہمارے پروگرام کو تو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اپریشیٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان نے کنٹرول کیا اس کی مثالیں بھی جا رہی ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جنرل صاحب؟ میں یعقوب صاحب اجازت دیجیے گا ایک جملہ جنرل صاحب کا میں لے لوں تاکہ پروبیبلی اٹس اے کلیئرٹی. جی جنرل صاحب. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کووڈ اسٹریٹجی جو گورنمنٹ نے بنائی ہے، پبلک کو اس کو منوان اس پہ عمل کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کنسلٹ کرنا ہوگا نا، تو جب اے پی سی میں ہم بیٹھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے، کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ٹیسٹنگ کتنی ہے، آپ کے پاس اکوپمنٹ کتنا ہے، ڈاکٹرز کی کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، پرابلم کیا ہے. تو سر بیسیکلی گلا یہ ہے کہ کووڈ اسٹریٹجی سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی، یہ آپ کا ویو ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو اور پرفیکٹ کرنا ہے. یعقوب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک قومی مسئلہ ہے جس کے اندر حکومت کو پورا تعاون ملنا چاہیے، اور ہر شہری کو وہ جو پرائم منسٹر کی اپیل ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی یعقوب صاحب، وہ بالکل آپ کی بات سے اگری کرتے ہوئے سینیٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ وہی دوبارہ گلا آ گیا ہے کہ اکٹھا لے کر نہیں چلتے ہیں اپوزیشن کو، اور کووڈ کی اسٹریٹجی پر بھی آپ نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی. میرے خیال میں تو من حیث القوم یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ایک کشتی میں سوار ہونے والی بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کشتی میں چھید کریں گے تو یا یہ چھید کریں گے تو ساری ڈوبیں گے. اس مسئلے میں تو کوئی پالیٹکس روا ہی نہیں ہے، اور کوئی پالیٹکس کرے گا تو میرے خیال میں گناہ ہوگا. اور ہم جو ایز اے گورنمنٹ ہماری یہ پرائیورٹی کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف پہنچائیں. آپ نے دیکھا کس عمدہ طریقے سے لوگوں کو ریلیف پہنچایا گیا، جو افیکٹیز تھے جو ان کو کس طریقے سے کیئر کیا گیا، اور جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز بڑھائی گئی. تو آج ہم اس اسٹیج پہ اوپر کھڑے ہیں کہ الحمدللہ ہم ان دا کمیٹی آف دا نیشنز میں یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان جس افیکٹیویٹی کے ساتھ یہ کووڈ کو کنٹرول کیا ہے، دنیا میں شاید کوئی ملک ہوگا جس نے اس طریقے سے کیا ہوگا. تو ایک مثال ہے الحمدللہ، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں ہم مس کیلکولیٹ کر کے پھر ہم غلط ہو جائیں. تو ابھی جو لاسٹ ایک اسپیل جس کا ہمیں خوف ہے، ری ایمرجنس کا خوف ہے یا اس کے پھیلاؤ کا خوف ہے، اسی کی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ جو قوم ہے وہ ہمارے گورنمنٹ کا ساتھ دے، ایس او پیز کو آبزرو کرے اسٹرکٹلی، اور بعد مہینے 2 مہینے کے انشاءاللہ یہ کنٹین ہو جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ یورپ کا آپ دیکھیں، اس میں یورپ کی اکانومیز کھل گئی ہوئی ہیں، اسکولز کھل گئے ہیں، بازار کھل گئے ہوئے ہیں. بہت سارے کنٹری میں جہاں 30-35 ہزار اموات ہوئے ہیں، جیسے اسپین کو آپ دیکھیں، اٹلی کو دیکھیں، آج وہ کھل گئے. تو ہمارا بھی وہ انشاءاللہ ٹائم جلد آنے والا ہے کہ ہماری معاشیات بھی دوبارہ سے کھلے گی، ہمارے اسکولز کھلیں گے، کالجز یونیورسٹیز بھی کھلیں گی، اور سارا جو بزنس ہے دیٹ ول بی بیک انشاءاللہ. اور یہ وہ مرحلہ جو ہے ہم اس کو خوش سلوکی کے ساتھ طے کر لیں گے انشاءاللہ. رائٹ. جی میاں صاحب آپ بتائیے گا. سر اب آپ نے دونوں کے ویوز سنے ہیں، یو آر ان اے بیٹر پوزیشن کہ اب آپ اینالائز کر کے ذرا بتائیں کہ آپ کے خیال میں کدھر زیادہ وزن ہے کس بات میں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے اے پی سی کا یا اپوزیشن کا وہ کوئی خاطر خواہ ثابت ہوگا، کیونکہ ابھی تک ان کو جو من چاہے نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائے ہیں؟ میں دونوں طرف کی بات کروں گا، مطلب دونوں سوالوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا بہت مختصر اپنے ٹائم کے مطابق. جہاں تک آپ نے اے پی سی کی بات کی، اے پی سی کی بات جب سے الیکشن ہوا ہے پچھلے 2 سال میں متعدد بار اٹھی ہے، اور اپوزیشن کا کام ہے
کہ وہ اکٹھے رہے فار دیئر سروائیول، اور انہوں نے رہنا بھی ہے، یہ کوئی اس میں دو رائے تو ہو نہیں سکتی ہیں. جب وہ اکٹھے رہیں گے، اے پی سی کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی ویٹیج بڑھے گی، ان کی اپنی پوزیشن ود ان دی پارلیمنٹ بھی بڑھے گی اور آؤٹ سائڈ بھی پارلیمنٹ بھی بڑھے گی. یہی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ابھی تک اور کچھ نظر نہیں آیا. اب دیکھنا یہ ہے آئندہ جو اے پی سی جس کی بات کی جا رہی ہے، جس کو عید الاضحیٰ کے بعد رکھنے کا کہا ہے، ابھی تک تو کوئی سامنے یہ صورتحال نہیں آئی ہے کہ ان کی ڈیفینیٹ ڈیٹ کون سی ہوگی اور ایجنڈا کیا ہوگا. سو لیٹ دا تھنگز کم آن دا ٹیبل، دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دیٹ. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ آیا کوئی ڈیٹ ہے نہیں ہے، کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے، کیا چیزیں ڈسکشن ہوگی. باقی جہاں تک یہ سوال پیدا ہوا کہ ملاقات، لیڈران کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، وہ کوئی اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب چلتے ہیں آگے. جو سب سے ضروری چیز ہے آج کی بات، جو آج کی بات ہے اس کے مطابق آج کی صورتحال یہ ہے کووڈ 19 میں کہ ہمارے 19,610 ٹیسٹ ہوئے ہیں ان دا لاسٹ 24 آورز ابھی تک. اس میں سے 936 کیسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے اور 23 ڈیتھس ہوئی ہیں پورے ملک میں. اگر ہم صحیح طریقے سے دیکھیں تو یہ تقریباً 0.5% پہ اس وقت ہمارا رزلٹ آ رہا ہے. اب جب ہم اوور آل پورے سچویشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت میں تقریباً 2 ملین کے قریب 19,09,846 لوگوں کو پورا ٹیسٹ کیا گیا، 5,865 ڈیتھس ہوئی ہیں. اور یہ اگر ہم دنیا کے سامنے رکھیں تو شاید ہمارے فگرز جو ہیں ہمارے ملک پہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی جو فگرز کا تعلق ہے اور جو کووڈ 19 پر منسٹری آف ہیلتھ، پرائم منسٹر، ہماری یہ جو اپنا اسپیشل کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں فورسز بھی شامل ہیں، یہ سب کی ان کی کارکردگی ہے. یہاں تک تو بات آ گئی. اب دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے کہ پنجاب نے رات 12 بجے کے بعد لاک ڈاؤن کر دیا. یہ بہت ضروری بات ہے مونا. جب ہم دیکھتے ہیں پورے ملک میں 3 صوبوں میں تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، گلگت بلتستان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کشمیر میں نہیں ہے. کیا وہ ملک کا حصہ نہیں ہے؟ نمبر 1. جب ہم فگرز کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں کوئی ایکسٹرا فگرز قطعی طور پر سامنے نہیں آئے. آج یہ دیکھا گیا اور سوشل میڈیا پہ سارا دن یہ چلتا رہا. پہلا روز تھا، پنجاب میں کوئی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی تھی کورونا وائرس کی وجہ سے. جی یہی بات کر رہے تھے. اسی لیے آج یہ سمجھ نہیں آئی کہ حکومت پنجاب کو، بوزدار صاحب ماشاءاللہ، میں قطعی طور پر ان کی جو مینجمنٹ ہے، گورننس ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. وٹ ایور دے ہیو ڈن دنیا جانتی ہے، خاص طور پہ کم سے کم پنجابی جانتے ہیں، پنجاب والے جانتے ہیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، اس کی کیا نہیں ہے. مگر اس چیز پر ضرور، چونکہ میں خود ایک کاروباری طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، راجہ بازار راول پنڈی نے آج سارا کھلا رہا. کہاں ہے پولیس؟ کیوں بند نہیں ہوا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر روڈ، بینک روڈ جو ہے صدر میں، وہاں پر فورسز گئے، فوجی گئے اور انہوں نے بند کروا دیا. تو کیا یہ کوئی پیرامیٹر ہیں ہمارے ملک میں جس کو ہم یہ کہیں جو دکاندار، جو ایسوسی ایشن ذرا سٹرونگ ہے، پولیس والے بیچارے کہاں تک ان کو ڈنڈے ماریں گے؟ ہاں آج دیکھا گیا لاہور میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں دکانداروں کو پولیس والوں نے دھکے بھی دیے، پکڑ کے بند بھی کیا، لاک اپ میں بھی لے کر گئے. لیکن کیا یہ مینجمنٹ کا طریقہ ہے؟ یہ گورننس کا طریقہ ہے؟ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن کے اوپر کسی چیز کو لاگو کرنا ہے، خود آ رہا ان کو آن بورڈ تو کرے، ان سے پوچھ تو لے. آج ماسک آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. جو آپ کی گاڑی اپنا یہ بسز چل رہی ہیں ان میں کوئی مطلب ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. سیٹ بائی سیٹ بیٹھ کر آپ کی وینز اور بسز چل رہی ہیں. ایک دکان میں جہاں وہ ایس او پی بھی فالو کر رہا ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ کو ویسے میاں صاحب ایک بات تو بتائیے گا. جی پلیز. آپ کی بات سے میں صرف اتنا نہیں ڈیسائفر کر پائی ہوں، ذرا یہ فرمائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ کیسز کم ہوئے ہیں اور کورونا وائرس ہم لوگوں نے جی بالکل ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے تو مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہا ہے. نہیں ایس او پیز فالو ہوں یا نہ ہو، دس از دا ڈفرنٹ تھنگ. بٹ اللہ کی مہربانی ہے، وی آر مسلمز، وی بلیو ان اٹ. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سارے نظام کو چلاتا ہے اور ہماری خاص مدد کرتا ہے، بالخصوص پاکستان کی اور پاکستانیوں کی زیادہ مدد کرتا ہے. ان کے ذرا اللہ میاں نزدیک زیادہ ہے. بٹ آئی کین فورسی اینڈ آئی کین سے دیٹ. اور اس پر یہی بات ہے کہ ہمارے حقیقت میں فگرز کم ہیں، اموات کم ہو رہی ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ بوزدار صاحب کی جو گورننس ہے
اس میں کس نے ان کو یہ کنونس کیا کہ پنجاب میں آپ تالہ بندی کر دیں، پنجاب میں آپ دکانیں بند، اور اس وقت میں دکانیں بند کروائیں جبکہ عید سے آج 4 دن پہلے سب سے زیادہ کام دیکھیں پچھلی عید پر، چھوٹی عید پر کاروبار کرنے والوں کا کام نہیں ہوا. بالکل صحیح بات ہے، سامنے تھا، بازار بند تھے، لوگ جا نہیں رہے تھے، کووڈ کی سچویشن. اب یہ ہے آخر میں کہوں گا اسی اسٹریٹجی پہ مزید بھی بات کر لیتے ہیں، دوسرے بھی ویوز آ جائیں ذرا. جی بالکل کہ پنجاب میں اگر تالہ بندی کی گئی ہے اور یہ بدھ تک جاری رہے گی، یعنی کہ عید کے بعد جو بدھ آئے گا تب تک یہ 5 اگست پورا جو ایک کرفیو نما ہے، یہ جو لاک ڈاؤن ہے بیسکلی نہیں، اس کو مانا ہی نہیں جائے گا، کوئی نہیں مانے گا، یہ واپس لینا پڑے گا ان کو. ساری چیزیں یہ بالکل نہیں مانا جائے گا، یہ واپس لینا پڑے گا. کیا خیال ہے سر سینیٹر صاحب؟ جی جی یہ اچھا فیصلہ ہے کیونکہ 2 زاویے ہیں نا اس میں. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ عید الفطر پر بھی ایسی سختی کرنی چاہیے تھی تو کیسز نہ بڑھتے. دوسری طرف ابھی جیسے سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا تو خیال ہے کہ نہیں ابھی کوئی اس کی سینس نہیں بنتی تھی جو تالہ بندی کی گئی ہے. آپ کے خیال میں کیا پھر افیکٹو اسٹریٹجی ہے؟ اور اگر دیگر صوبوں کو بھی لگتا تھا کہ ابھی بھی عید الاضحیٰ پہ بھی کچھ ہونا چاہیے لاک ڈاؤن قسم کا جیسے پنجاب نے کیا ہے، تو 18ویں ترمیم کے تحت تو سر یہ لوگ کر سکتے تھے، دیور ان پوزیشن کے کریں اس کو. دیکھیں مونا، اگر جس طرح یہ کسی وقت بھی ملک کے اندر کوئی ایسی نیشنل آفت آتی ہے نا، یہ کوئی نیشنل ایمرجنسی ہے، تو اس میں صرف ایک حکومت یہ کام نہیں کرتی بلکہ پوری قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور تعاون کرتی ہے. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ آرڈرز ایسے دے جو وہ امپلیمنٹ بھی کرا سکے اور ان کے اندر کوئی سینس بھی ہو. تو میاں عتیق صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تالہ بندی، تو چند بازاروں میں سڑکوں میں آپ نے لوگوں کو گھسیٹ گھساٹ کے بند کرا دیا، لیکن راجہ بازار میں اور کئی جگہ کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر بسوں کے اندر آپ دیکھیں گہما گامی منڈیاں ہیں، ساری اس کے اوپر لگے ہوئے. تو گورننس کا صحیح ایشو وہاں آتا ہے. گورننس کا مسئلہ یہاں سے نہیں شروع ہوتا کہ آپ نے انسٹرکشن کیا ایشو کی ہے، وہ بھی سینسیبل ہونی چاہیے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ کنسرن اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہم سب کو یہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے ہمیں، لیکن اس کے اندر ایز اے سٹیزن مجھے ایک ریسپانسبل سٹیزن کے طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی جان، اپنے بچوں کی، اپنے محلے میں، اپنے جو گرد و نواح لوگ ہیں جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں احتیاط کی جائے، کیونکہ اس ہر جگہ کے اوپر حکومت کا نمائندہ نہیں جا سکتا. لیکن پنجاب کے اندر ایک الگ جدت یہی ہے نا کہ پنجاب کے اندر گورننس کے نام کی چیز کوئی نہیں ہے، لیڈرشپ کا ایک بڑا ایکیوٹ ویکیوم ہے. ادروائز یو ون اوور دی پیپل اینڈ گیٹ دیئر کوآپریشن اینڈ اونلی ایشو دوز آرڈرز جو امپلیمنٹیبل ہو اور ان کو پھر امپلیمنٹ کروایا جائے صحیح، تب اس کی گورننس کی بات آتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیدوں کے اوپر بہت زیادہ ایک جمگٹھے نہ ہو. اسپیشلی آپ جائیں گے دیہاتوں میں تو میں نے دیکھا یہ پیچھے لاک ڈاؤن ہم کہتے رہے، لیکن میں جب بھی گیا چکوال کے ایریا میں ادھر ادھر جنازہ گاہیں بھی بھری ہوئی تھی اور عیدوں کے اوپر بھی لوگ عیدوں کے جلسوں میں شامل تھے. اور ابھی بھی جب کوئی افسوس کسی کے گھر کرنے جاتا ہے تو یہ بھی فرما دیں جنرل صاحب، یہ کون کس کے اوپر ہونا چاہتا ہے؟ عوام کو خود احتیاط کرنی تھی یا پھر آپ سمجھتے ہیں حکومت کا یہ ذمہ داری تھی جو ان کو نبھانی چاہیے تھی اور نہ ہوئی؟ جی میں یہ کہتا ہوں پہلی نمبر 1 تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انشور کرے کہ جو آرڈرز ضروری ہیں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان کو امپلیمنٹ کرا سکے. لیکن یہ کہنے کے ساتھ میں جلدی یہ ایڈ کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ایز اے سٹیزن بھی ریسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ آپ اپنے علاقے میں ابھی دیکھیں نا نک اینڈ کارنر تک لوگوں کا مسائل ہے. آپ کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، آپ کے پاس تحصیل کے اندر سیٹ اپس ہیں. آپ کو ہم نے بڑی دفعہ یہ بھی کوشش کی کہ آپ اپنے ایکٹیویٹ، اگر آپ نے آرمی کو کال کر دیا نیڈ آف سول پار، تو آپ کم از کم بلدیاتی اداروں کو ایکٹیویٹ کر لیں. وہاں کچھ تحریک انصاف کے ہوں گے، کچھ اپوزیشن کے ہوں گے، لیکن دے ول بی آپ کے وہ اچھے آرگنز ہیں جو افیکٹولی اس چیز کو لگا سکتے ہیں. لوگ دیکھیں نا ایجوکیشن نہیں ہے، جہالت ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہاں اس بیماری کا اٹیک اس طرح سویر نہیں ہے. ادروائز اگر امریکہ بے بس ہو گیا ہے اور اٹلی اور اسپین ہو گئے ہیں تو پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کوئی بھی ہو ان کے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہے. تو ہمیں ایک تو یہ اللہ کا انتہائی گراؤنڈ پہ اس ایک نقطے پر اگر اپوزیشن کچھ لاتی ہے، کوئی لائے عمل لاتی ہے گورنمنٹ کے خلاف، تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو آپ جیسے خود فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو ڈیولپڈ ورلڈ کے ممالک ہیں وہ بھی فیل ہو گئے اس کو کنٹرول کرنے میں.
जी अब देखिए, अपोजिशन को पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं करनी चाहिए, ना वो करेंगे। अपोजिशन तो एक अच्छी रिकमेंडेशन लेके आएगी कि आप ये देखें कि आपके जो फॉर एग्जांपल मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हो, आपके जो फ्रंट लाइन के ऊपर पैरामेडिक्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके पास सामान हो, आपकी टेस्टिंग ठीक हो, आपकी टेस्टिंग महंगी ना हो। आप देखें ना, जो अगर उसका खर्च 2000 आता है तो लोग चार्ज 8000 और 10000 करते हैं। उसका एक एक टीका लाखों रुपए का है। और मैंने खुद सुना है शेख रशीद साहब को कि मैं 9 दफा पता नहीं मैं रहा हूँ मिनिस्टर और मुझे एक टीका चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो इस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल राइट, ये तो बात है। ये याकूब साहब, ये यहाँ पर तो आ जाते हैं ना, अगर गवर्नेंस के मामलात को मुंसलिक किया जाएगा कोविड के साथ कि जी बहरानात ना हो और फिर इन मुश्किल हालात में आटे, चीनी और इस किस्म की भी बहरान ना हो, दवाइयों की कोई किल्लत ना हो, दवाइयों में कोई मसनूई इजाफा ना किया जाए कीमतों में उनकी, तो यानी कि ये तमाम चीजें तो अगर अपोजिशन लेकर चलेगी तो ये दीज डू बिकम सम सॉलिड ग्राउंड्स फॉर क्रिटिसिज्म ऑन द गवर्नमेंट। या फिर आपको अभी भी ये लगता है कि ये जो एपीसी है इस मरतबा भी कोई खातिर ख्वाह नताइज ना हासिल कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई आउटकम इसकी होगी, इसलिए कि देखिए मुना, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं वो टर्न बाई टर्न चलती रही हैं और फिर उसके बाद वो आवाम के सामने अब पहली दफ़ा एक्सपोज हुई है कि जो करप्शन की जो बाजार गर्म थी और जो केटू से भी बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए गए करप्शन के। और फिर उसके बाद देखिए, जब इसकी बात होती है, नैब की बात होती है, तो नैब को आप ये देखिए, दिस इज द बेबी ऑफ द अपोजिशन बेसिकली। नाउ दिस बेबी हैज बिकम अ यंगर मैन, और वो इस वक्त जो है 20-22 साल की उम्र का हो चुका है नैब। और अब आज पहली दफा जाके, यानी इस 2 साल में जो हमारी गवर्नमेंट है, हमने जाके जो इसकी सही अफादियत थी उसको हम सामने लेके आए कि अदरवाइज तो ये था जी कि जोड़ तोड़ हो जाता था और मुका हो जाता था। पहली दफा ये हुआ है कि जो करप्शन के केसेस हैं वो एक्सपोज हुए हैं और एक्सपोज ऐसे हुए कि उनके ऊपर कोई डील नहीं हो रही। तो इस वक्त जो स्टैग्नेंसी हमने खत्म की है वो यही खत्म की है। हमारी जो अचीवमेंट अगर है वो यही है कि हमने उन दोनों पार्टीज को जो गवर्नमेंट में रही थी और उसमें जो करप्शन होती थी, ना सिर्फ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो थी, उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर और डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जहां पे भी थी, तो उसको हमने आके एक्सपोज किया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो जरूरत है वो यही है कि ये देखते हुए कि नैब में भी जो फ्लाज हैं वो मौजूद हैं। कभी कोई कानून इंसान का बनाया हुआ परफेक्ट नहीं होता, तो उसमें तब्दीली की और उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो अपोजिशन की तरफ से इनपुट आएगी और अच्छी इनपुट आएगी तो हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन इसी पे डटी रहेगी कि जो हमारे केसेस हैं पहले वो खत्म कर दिए जाएं, जो करप्शन के ऊपर कोई बात करे तो वो ना करे, जैसे अब ये एक थिंकिंग है कि जी आप 5 साल पहले वाले केसेस को भूल जाएं, ऐसी जो चीजें हैं। दीगर मैटर्स भी तो है ना, जैसे अभी जनरल साहब फरमा रहे थे, उन्होंने कहा जी कश्मीर का मसला है, कोरोना पर स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने अर्ज किया कि बहरान जिस किस्म के होते हैं इन मुश्किल हालात में भी, इसको लेकर भी अपोजिशन चाहते हैं कि वो आपके खिलाफ कोई ग्राउंड क्रिएट करे। फिर मईशत के मामलात हैं, तो ये तमाम भी आपको नहीं लगता कि सॉलिड ग्राउंड्स बन पाएंगे अपोजिशन के लिए? देखिए, हम हर मामले पे अपोजिशन से तावन चाहते हैं और बीइंग द गवर्नमेंट हमारी ये जिम्मेदारी भी है और अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको ऐसे टाइम पे जो नेशनल इश्यूज होते हैं उसमें दो राय नहीं होती है, उसमें लामहला उनको सपोर्ट करना होता है। अब अगर कश्मीर का इशू है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बच्चा चाहे अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, वो कोई उसकी दूसरी राय नहीं है कि जो पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की वो इंशाल्लाह अपोजिशन भी उसको सपोर्ट करेगी। और जैसे कोविड के ऊपर आपने अभी सुना, जनरल साहब को सुना, आपने सेनेटर साहब को सुना, दोनों की जो राय है उसमें कोई डेंट नजर नहीं आता कि एक ही राय है और एक ही मकसद है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इश्यूज के ऊपर जो नेशनल लेवल के, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन में जैसे आपने देखा फरवरी 2019 वाला जो वाक़या, वो तो जनरल साहब की बात हुई ना, वो तो जनरल साहब वो वैसे भी एक बड़े जीरत किस्म के सियासतदान है, वो ही डजंट डू पॉलिटिक्स फॉर दिस सेक ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन आपने ये बात सुनी है कि ये तो बिल्कुल कहा जा रहा है ऑफिशियली पीपल्स पार्टी की तरफ से कि केसेस कम करे हैं, इस वजह, सॉरी जो टेस्ट हैं वो कम किए गए हैं, इस वजह से आपको कोरोना वायरस की तादाद कम नजर आ रही है।
ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. جو الحمدللہ جو پاکستان میں ڈیتھس کی جو ریشو ہے وہ اگر آپ اس کی فریکشن دیکھیں تو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا امریکہ یا اس کے یورپین کنٹریز کی اگر ریشو کے ساتھ دیکھیں گے تو بہت کم ہے. اب انڈیا میں خالی دیکھ لیں انڈیا میں کتنے کیسز ہو چکے ہیں اب تک, پاکستان میں اس کی ریشو کم ہے بیکاز آف جو ایس او پیز جو ہم نے آبزرو کیے ہیں وہ ہے اس کا نتیجہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کی ریزالو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو الحمدللہ اینڈ آف دی ڈے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ریزلٹ کووڈ کا جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے اس کا ایک بہت ہی اچھا نظر آتا ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سسٹین کریں. تو میرے خیال میں دو سوالات آپ نے پھر جو ہے ان کو مدغم کر دفاع کیا ہے, وہ جو کلیم ہے یا جو الزام ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے لگایا جاتا ہے. میاں صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس کلیم کے بارے میں کہ جی کیا ٹیسٹ واقعی کم ہیں اور اس وجہ سے ہمارے پاس کیسز کم آ رہے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو کل بات کی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ کیونکہ لوگ کم سمپٹومیٹک ہیں تو اس وجہ سے وہ آٹومیٹکلی لوگ کم جا رہے ہیں ٹیسٹ کرانے اپنے؟ دیکھیے مونا, ہمیں فیکٹس کی بنیادوں پر بات کرنی چاہیے. ہمارے جو اپنا محترم عہدیدار ذمہ دار جو باہر سے آئے ہیں جنہوں نے 30 سال جو ہے وہ باہر گزارے ہیں, وہ اس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ ذرا لکھے پڑے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں. میں ایک کروڑ عام آدمی کی, عام عوام کی, راجہ بازار کے لوگوں کی بات کرتا ہوں, ایک موچی کی, ایک نائی کی, ایک حلوائی کی, ایک موٹر سائیکل والا, ایک مکینک کی بات کرتا ہوں. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو یقین کیجئے آج وہ کیوں مطلب ہے یہ ماسک, میرا تو علیحدہ بات ہے, آئی ایم سٹنگ ہیئر, آئی ایم ہیونگ مائی ماسک along, آئی ایم ہیونگ مائی یہ اپنا کیا ہوتا ہے یہ سینیٹائزر along, میں تو یہ لے کر گھوم رہا ہوں. بٹ وٹ اباؤٹ دیم؟ کیا غریب آدمی کو کرونا نہیں آتا؟ کرونا اس کے لیے بھی ہے, بیماری ہے, لیکن چونکہ واقع میں ہی کم ہو چکا ہے. اگر آج ان کے بھی ہر تیسرے بندے کی ڈیتھ ہو رہی ہو تو ڈیفینیٹلی دے ول بی کانشیس. آج وہ اتنے کانشیس کیوں نہیں ہیں؟ اسی لیے نہیں ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں ہمیں دکانیں کھولنے دو, ہمیں کاروبار کرنے دو, ہمیں اپنی بلڈنگوں کے اوپر جا کر مزدوری کرنے دو جو روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں. دس از دی فیکچوئل پوزیشن. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ خدارا اس پر سیاست نہ کریں, بیان بازی مت کرے. وہ جو ہمارے اپنا منسٹر صاحب ہیں نا ہیلتھ کے, ماشاءاللہ وہ تو بہت کچھ بنا چکے ہیں. یہ بھی تو بتا دینا کون کر رہا ہے سیاست آپ کی نظر میں؟ دیکھیں سیاست کی جہاں تک بات ہے, بیان بازی اپوزیشن والے بھی کر رہے ہیں, بیان بازی جو ہے وہ حکومت والے بھی کر رہے ہیں. جو ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں پہلے ان کو بہت شوق تھا, روز آ کر بیٹھ جاتے تھے, جب پتہ لگا کہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, چاہے انہوں نے کسی طرح بھی, وہ کہتے ہیں نا دودھ کا نہایا ہوا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. گناہ معاف جو ہے وہ اللہ نے کرنے ہیں. جو بن چکی ہے نا رپورٹ, وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے. پہلے منسٹر کی رپورٹ بھی آئی تھی وقت کے اوپر, اس منسٹر کی سو کالڈ جو کوئی بھی ہے, یہ منسٹر ہے, ایس اے پی ایم ہے یا جو بھی ہے, ان کی رپورٹ بھی بنی ہوئی ہے, وقت پر ضرور سب کے سامنے آ جائے گی. سو بات بڑی مختصر ہے. میں پھر ایک بار کہوں گا, ایسے حکومت وقت کو, چاہے وہ کوئی صوبے کی حکومت ہو, فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت ہو, اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے, ایسے آرڈر نہیں کرنے چاہیے جو کل کو امپلیمنٹ نہ ہو سکیں. اس وقت میں ہماری بزنس کمیونٹی بہت شدید گھائل ہے. پہلے ہی ان کو اتنے کٹ لگے ہوئے ہیں, اتنا خون بہ چکا ہے, اب ہمیں اور گنجائش نہیں ہے. خدارا اس طرح سے ہمارے ساتھ کر کے بزنس کمیونٹی کے, میں نے چونکہ 43 ایئرز کاروبار کیا ہے, چھوٹے سے چھوٹے لیول کی دکانداری میں رہا ہوں. دینا تمام کاروبار, آپ یہ پلی کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ کاروبار تمام کھول دیے جائیں کووڈ کے باوجود؟ کھولنے پڑیں گے, بند کر ہی نہیں سکیں گے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. کتنے لوگوں کو آپ ماریں گے, کتنے لوگوں کو آپ بند کریں گے؟ بیکاز دے themselves are not agreeing on it کہ ملک میں کرونا بڑھ رہا ہے. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ملک میں کرونا نہیں بڑھ رہا ہے. جب ملک میں کرونا پیشنٹ نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا بڑا ایک میگا پروگرام لے کر آنے کی کہ آپ نے پورا پنجاب لاک ڈاؤن کر دیا, آج ساری دکانیں بند کر دی. رات سے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اتنی پریشان ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں. جنہوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا, سودا لے کر آئے تھے کہ عید سے پہلے ہم یہ مال بیچیں گے, اور جن سے لے کر آئے ہیں ادھار ان کو پیسے واپس کریں گے, وہ کیا کریں گے؟ آخری ایک کامنٹ آپ سب سے لے لوں, اسٹارٹنگ فرام جنرل صاحب. آپ سب سے ایک آخری کامنٹ, جنرل صاحب بتائیے گا کہ جو اے پی سی ہے ابھی بھی کوئی ڈیٹ اس کی فکس نہیں ہوئی ہے, کب ہوگی, کیا اس کے خد و خال ہوں گے, کوئی اس بارے میں حتمی چیز ابھی بھی ہوئی ہے سامنے آئی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت قیاس آرائیاں موجود ہیں کہ غالباً آپ لوگ ایک پیج پر ابھی بھی نہیں ہیں. نہیں, دیکھیں ہم ایک پیج پہ ہیں
اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عید کے فوراً بعد ایک سوٹیبل ٹائم ساروں کو کنسلٹ کر کے کرنا پڑتا ہے نا، اور یہ ہوگی. اس کے جو سبجیکٹس کیا ہونے چاہیے میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایڈیشن ٹو یہ جو انٹرنل ہمارے اکانومی کے ہیں، نیب کا ایشو ہے، یہ کووڈ کی بات ہے، کووڈ کی ڈیتھس کم ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے. ٹیسٹ زیادہ ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اور لوگوں کی جان عذاب نہ بنائی جائے. یہ دیکھا جائے کہ وہ احتیاط کریں اور اپنے کاروبار کریں. تیسری میں کہتا ہوں سی پیک کے اوپر آپ کی افغان پیس پہ بات ہونی چاہیے، آپ کی اکانومی کا میں نے ذکر کر دیا. ان چیزوں کو دیکھیں، ملک کو لے کے آگے ہم نے چلنا ہے، اپنے صرف پرسنلائز ایشوز پہ نہیں جانا. اور اس کے اوپر ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پر ایک آرگیومنٹ میرا سنیے گا، ایک گزارش سنیے گا اور مختصراً اس کا جواب فرمائیے گا سر، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ابھی حالات ایسے ہیں کہ تعاون ہونا چاہیے. کیا آپ کی ہی اس بات سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ابھی اے پی سی کا ٹائم نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں اے پی سی جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم حکومت کو تعاون کی آفر کرتے ہیں. ہم جب ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ دیکھیں جب بچے ذبح ہو گئے تھے، یعنی حکومت کے خلاف یا حکومت کو ہٹانے کے خلاف آپ یہ تو خبر ہے بھائی، اے پی سی میں حکومت بھی آئے گی. ہاں دیکھیں نہیں دیکھیں نا، بالکل یہی میرا عرض ہے کہ یہ تو پھر اے پی سی نہیں بھی ہوگا تو آپ کلیکٹیولی ان کو اپنے طور کے اوپر گائیڈ کریں گے نا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے. یہ جو اپوزیشن ہے اس کا ایک رول ہے نا میاں صاحب، اور وہ ان کو بتائیں گے کہ کیا. تو یہ بالکل اور یہ ہماری ڈیوٹی میں سوال ہے. ٹھیک ہے جی. یعقوب صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کنسٹرکٹیولی آپ کو حکومت کو بہتر تجاویز دینے کے لیے اے پی سی کی جا رہی ہے. سینیٹر صاحب نے فرمایا. جنرل صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. اے پی سی اگر ایسی حکومت کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے تو میرے خیال میں ایسی اے پی سی تو ہم چاہیں گے، دعوت دیں گے کہ ہر ہفتے ہونی چاہیے، اور ہمیں ان کی طرف سے جو دلائل ہوں، جو مشورے ہوں، ہمیں ان کی ضرورت ہوگی. اے پی سی کرنے کا بالکل ان کو حق ہے، اپوزیشن کو کریں، اور پہلے بھی کی ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ڈفرینٹ اینگل پہ جانے والے جو پارٹیز ہیں، جو ڈفرینٹ اپنے ایک اپنا پروگرام اور منشور رکھتی ہیں، اور جس منشور کے اوپر لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے کو گھسیٹ کے لانے والی باتیں ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد آج اکٹھے بیٹھ رہے ہیں. تو میرے خیال تھوڑا سا یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ کس ایک ایجنڈے کے اوپر، میرا سوال ہے آپ سے، کس ایک ایجنڈے کے اوپر یہ آ رہے ہیں؟ ایجنڈا عمران خان ہے تو عمران خان از دیئر، عمران خان احتساب کریں گے اور وہ احتساب کے لیے ہی آئے ہیں. اگر اس کے علاوہ جو بھی تعاون اگر اے پی سی ہمیں اگر دینا چاہتی ہے وہ تو اس کے ہم ہمیشہ منتظر رہیں گے کہ وہ آئیں اور کریں. لیکن اگر اے پی سی اس لیے ہے کہ یہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے آ رہے ہیں اور جو کرپشن ہوئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت جو چہرہ عوام دیکھ چکی ہے ان پارٹیز کا، ان لیڈران کا، تو اب تو گنجائش ہی نہیں ہے. ابھی ان 2 سال میں جو ہم نے آ کے ایکسپوز کیا ہے، پہلے تو یعنی وہ ایک باری باری کا تھا حساب کتاب. وہ یعقوب صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، وقت میرے پاس کم ہے. میں سینیٹر میاں صاحب کا بھی کمنٹ اس میں آ جائے. سینیٹر میاں عتیق، کیا آپ بھی اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اے پی سی کو جیسے جنرل صاحب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں جنرل صاحب تو چونکہ ان کے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہیں، میں تو اپنے اور مجھ سے بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ، وہ سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ اے پی سی یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ سانو نہ بھولیو اسی بھی ہے وہاں. تو مطلب دے وانٹ ٹو سے دس تھنگ کہ یس وی آر دیئر. تو یہ ان کا رائٹ ہے، اس میں کوئی وہ حکومت کو تو شاید اس بات کی کوئی پریشانی ہے ہی نہیں ہے. جیسے میں دیکھ رہا ہوں وہ تو مست ہیں، حکومت والے تو خیر سارے ہی مست ہیں، وزراء ہوں چاہے. جی میاں صاحب، آئی ایم شیور کہ یہ خوشفہمی ہے، حکومت جو ہے اس کو ضرور اس کے اوپر علام کریٹ ہوگا. دیکھیں سر اللہ کرے کہ ہو، لیکن ابھی تک کوئی ایسا بیان بازی ایسی چیز آئی نہیں ہے. نہیں انہوں نے پی ایم ہاؤس کے چھت سے کھڑے ہو کے واویلا تو نہیں کرنا نا. نہیں سر کرتے، آل پارٹی بیٹھے گی کم سے کم کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے تو کرتے تھے نظر، تھوڑا سا پتہ تو لگتا تھا اس وقت یہ اپوزیشن. رائٹ، ٹھیک ہے جینٹل مین، میں بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے لیکن مجھے اینڈ کرنا پڑے گا اس نوٹ پہ. ویری گریٹفل ٹو ایوری ون. سینیٹر جنرل عبد القیوم، سینیٹر میاں عتیق اور یعقوب شیخ صاحب دونوں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، جنرل صاحب فرام اسکائپ. ونس اگین گریٹفل ٹو آل دا جینٹل مین. ہماری طرف سے اتنا ہی ناظرین، اللہ حافظ.